بلونت رائے اپنے ساتھیوں کے جانے کے بعد بھی دیر تک کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہ ممتاز حسین کی طرف سے بے حد فکر مند تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے نقصان پہنچے، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کے بچپن کے ساتھی کی باتوں میں کافی وزن ہے۔ پھر وہ اسی طرح سوچ میں ڈوبا ہوا ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے ایک ایسے قریبی دوست کو ٹیلی فون کیا جو وزیر اعظم کے خصوصی مگر غیر سرکاری معاونین میں سے تھا۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میرے خدا، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ لوگ پورے امین آباد کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، بلونت رائے بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم سے فوراً رابطے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، مگر اسے وزیر اعظم کے رد عمل سے دھچکا سا لگا۔ اس نے بلونت رائے سے گفتگو پر مبنی رپورٹ پیشہ ورانہ انداز میں وزیر اعظم کو پیش کر دی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ بلونت رائے کے ایک ایک لفظ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ زلزلہ پیدا کرنے کی باتیں خال خولی دھمکیاں نہیں ہیں، لیکن جب وہ رپورٹ پیش کر چکا تو وزیر اعظم نے اپنے برے بالوں کی سفید لٹ ایک طرف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب سب کچھ بھول جاؤ جمشید، یہ باتیں کسی اور سے مت کہنا۔ لیکن کیا آپ کو میری اطلاعات پر یقین نہیں آیا؟ جمشید نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ تب پھر ملٹری انٹیلیجنس کو کارروائی کا حکم دے دیں، یہ عام پولیس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تم اپنا فرض پورا کر چکے ہو جمشید، وزیر اعظم نے بڑی تمکنت سے جواب دیا۔ اب تم بالکل خاموش رہو گے؟ خدا حافظ۔ جمشید اٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بکھرے ہوئے کاغذات اٹھانا چاہے، لیکن وزیر اعظم نے حکم دیا کہ تمام نوٹس یہیں چھوڑ جائے، اور جب وہ الجھن زدہ سا کمرے سے نکل گیا تو وزیر اعظم نے تمام کاغذات اٹھا کر الیکٹرک باسکٹ میں پھینک دیے۔ یہ باسکٹ ہر راز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وزیر اعظم نے ایک الماری سے کاسنی رنگ کا ٹیلی فون نکال کر قالین کے نیچے چھپے ہوئے پلگ میں اس کا سوئچ لگایا اور ایک خاص نمبر ملایا۔ پہلے ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہم پہلے ہی کام شروع کر چکے ہیں، کسی نے رسمی جملوں کے بغیر کہا۔ امین آباد کے سلسلے میں؟ جی ہاں۔ اوہ، تم بہت تیز جا رہے ہو۔ ہمیں تیز ہی چلنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ بڑی تباہی مچا چکے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں معلوم ہے۔ دوسری طرف سے اسپاٹ لہجے میں جواب ملا۔ ہم بھی تباہی مچانے میں کمزور نہیں ہیں۔ کیا تم اپنا خاص آدمی استعمال کرو گے؟ اس کے علاوہ اور کون ایسے کام کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کے لہجے میں تشویش تھی۔ آپ فکر مند نہ ہو، ایسے حالات اور ایسے مجرم اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر دوسری طرف سے بولنے والے نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ شہزاد ٹائیگر نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں موجود جیولوجی کی بہت سی کتابوں میں سے بمشکل ایک ہی کتاب پڑھی تھی۔ اس نے اس ٹیوٹر پر بھی کوئی توجہ نہیں دی جو اسے جیولوجیکل انسٹرومنٹ کمپنی کا نو آموز سبل مین سمجھ کر زمین کی ساخت، پہاڑوں کے کردار اور زلزلوں کے بارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہزاد نے زلزلے کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے جیولوجی کی کتاب اول تا آخر پڑھ کر ایک طرف پھینک دی، اور اس کے ذہن میں پہاڑوں کے سکیچ، پانی اور پہاڑی لوگوں کی تصاویر ناچ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا تھا اسے سمجھ بھی لیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ان معلومات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اگلے روز وہ کتاب کا 50% حصہ فراموش کر چکا تھا، اور باقی 14% اگلے روز اس کے ذہن میں صاف ہو گیا۔ اسے زلزلہ پیما یاد رہا، لیکن یہ فراموش کر گیا کہ یہ آلات در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ صرف یہ یاد رہا کہ سائنسداں کسی چیز کو زلزلہ پیما کہتے ہیں۔ وہ ہوٹل سے کچھ دور ایک سبز میدان میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا زلزلہ پیما زلزلے کو پی لیتا ہے۔ اس کے سامنے تقریباً 100 گز طویل اور معقول حد تک چوڑی ایک صاف پٹی تھی، جس پر گاز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شاید اسی جگہ 5 افراد کو مرنا تھا۔ انہیں خاموشی سے موت کی آغوش میں سو جانا تھا، اور اس طرح کے لوگ ان کی موت کو محض حادثہ تصور کریں۔ قتل کرنا شہزاد کے نزدیک ایک فن تھا، اور اسے اس فن میں مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک درخت کے تنے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ وہ ان 3 افراد کی باتیں سننے لگا جو اپنے چھوٹے سے ٹرک کے قریب بیٹھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی بھی اس جنگل میں انہیں پکڑ نہیں سکے گا، اور وہ پر یقین تھے کہ مال جلد ہی آنے والا ہے۔ وہ خوش تھے اور جانتے تھے کہ اگر کسی نے ان کی راہ میں روڑے اٹکائے تو وہ اس شخص کو 200 گز کے فاصلے سے بھی نشانہ بنا سکیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام کپیل تھا۔ ٹائیگر نے اپنی گردن کو سورج سے سینکنے کے لیے پہلو بدلا۔ اس وقت وہ جزیرہ فردوس کے اس شہزاد سے مختلف نہیں تھا جسے بہرام کی ایما پر سرگوش نے اغوا کیا تھا،
اور پھر اسے دنیا کے سب سے بڑے اعزاز ٹائیگر کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ اسے اپنا ہی معصوم چہرہ بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب کوئی بھی اسے جزیرہ فردوس کا انسپکٹر شہزاد تسلیم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے تو بجلی کی کرسی پر بٹھا کر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ وہ پوری توجہ سے ان لوگوں کی باتیں سننے لگا۔ مجھے کچھ ڈر لگ رہا ہے، کپیل کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں ان سفید فاموں کو مار ڈالوں گا۔ ہم کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، اور اگر پولیس آ گئی تو میں اسے بھی بھون ڈالوں گا۔ سفید فاموں نے دھوکہ دیا تو میں بھی ان لوگوں کو نہیں بخشوں گا، کپیل نے بڑے عزم سے کہا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کپیل سفید فاموں کو قتل کر دے تو اس کا کام پورا ہو جائے گا اور پھر وہ گہری نیند سو سکے گا۔ اچانک اسے کہیں دور سے انجن کی بنبناہٹ سنائی دی۔ ویسے تم لوگ کوئی فکر مت کرو، کیپل کی آواز سنائی دی۔ کیسی فکر کیپل؟ ارے اس بوڑھی پجارن کی باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو ٹیلے پر مالا جپ رہی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ آج کے بارے میں پیش گوئی کر رہی تھی۔ اوہو، کپیل کے اس انکشاف پر اس کے ساتھی چونک اٹھے۔ لیکن دوستو، اس کی فکر مت کرو، وہ ایسی ہی فضول باتیں کرتی رہتی ہے۔ ٹائیگر مسکراتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کپیل پجارن کا ذکر چھیڑ کر اب پچھتا رہا ہے، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ اس کا پچھتاوا جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ کپیل، پجارن کیا کہہ رہی تھی؟ ایک ساتھی اصرار کرنے لگا۔ دیکھو، وہ ایسی کوئی چونکا دینے والی بات کبھی نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہم اس پر بحث شروع کر دیں۔ بتا دو کپیل، ورنہ میں اپنے ٹرک میں بیٹھ کر واپس چلا جاؤں گا، پھر تم اپنے سامان کے ساتھ یہیں بیٹھے جک مارتے رہنا۔ دوسرے نے دھمکی دی۔ ارے اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آج سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ کپیل نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے سب کچھ بتا دیا تو تم کسی ایسی لڑکی کی طرح رائے فرار اختیار کر لوگے جو اپنی ناموس خطرے میں نہ ڈالنا چاہتی ہو۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ملزموں کے پیچھے دوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ تمام مجرم ایک ہی جگہ مل جائیں تاکہ وہ انہیں بیک وقت ٹھکانے لگا کر اس لڑکی کے بارے میں غور کر سکے جس کے چہرے پر ان گنت برے برے دل ہوتے ہیں۔ میرے دوست، پجارن نے کہا تھا کہ تم لوگ اگر آج اپنی مہم پر نکلے تو تمہیں ایک ایسی قوت کا سامنا کرنا پڑے گا جو مشرقی دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور ہے اور جس کے سامنے کوئی انسان نہیں ٹھہر سکتا۔ اب تم مذاق کرنے لگے ہو کپیل، دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، پجارن نے خبردار کیا تھا کہ ہمارا مقابلہ ایک ایسے شعلے سے ہوگا جسے کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں ایک ایسے شخص سے مقابلہ کرنا پڑے گا جس کی رفتار کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ شکر ہے کہ تم خوف زدہ نہیں ہو، کپیل کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ پجارن نے یہ پیش گوئی سنگ مرگ پر بیٹھ کر کی تھی اور کہا تھا کہ اگر مرگ ناگہانی سے بچنا چاہتے ہو تو مندر میں جا کر پرارتھنا کرو، گنگا جل سے اشنان کرو اور اس شخص سے دور رہو جو اپنے ہاتھوں میں تمہاری موت لیے گھوم رہا ہے۔ کپیل کا لہجہ اتنا پراسرار تھا کہ اس کے ساتھی خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے فضا میں کسی طیارے کے انجن کی آواز ابھرنے لگی۔ یہ نجی طیارہ ایک ایسے علاقے سے آ رہا تھا جہاں پوسٹ کاشت کی جاتی تھی۔ اس علاقے میں ہیروئن بنانے کی ایک فیکٹری بھی قائم تھی جسے کسی طرح بھی قانونی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ادھر طیارے کے ہوا باز اور مسافر سے صرف ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ ہیروئن کی اسمگلنگ کرنے والے ایسی غلطی کبھی نہیں کرتے، لیکن غلطی سرزد ہو چکی تھی اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ یہ گفتگو کسی جگہ سنی گئی۔ طیارے کی سمت اور لینڈنگ پلیس کا اندازہ لگا کر تمام معلومات ایک خاص فون نمبر پر دے دی گئیں اور پھر ایک فون کال کے ذریعے ٹائیگر کو اس کی اطلاع مل گئی۔ اس طرح وہ زلزلے کی معلومات جمع کرتے کرتے ہیروئن کے چکر میں پڑ گیا۔ ہیروئن کے اسمگلروں کو زیادہ پریشانی کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتے تھے تو انہیں زیادہ سے زیادہ 3-4 سال کی سزا ہوتی تھی، لیکن حکومت نے منشیات کی بڑھتی ہوئی اسمگلنگ سے گھبرا کر یہ کیس ایک غیر سرکاری تنظیم کو بھی سونپ رکھا تھا، اور اگر اسمگلر اس تنظیم کے ہاتھ آ جاتے تو کسی بھی عدالتی فیصلے کے بغیر انہیں جہاں ملے وہیں مار ڈالو کی بنیاد پر قتل کر دیا جانا تھا۔ ٹائیگر مختلف سنگین معاملات نمٹانے کے ساتھ ساتھ ہیروئن کے اسمگلروں سے بھی نمٹتا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک ایسے ہی مشن پر کام کر رہا تھا، حالانکہ اسے بتایا گیا تھا کہ امین آباد میں ایک اہم اور خطرناک کام اس کا منتظر ہے۔ وہ 2 سیٹر طیارے کو نمودار ہوتے دیکھتا رہا۔ طیارہ اب وسیع اور اس جھیل کے اوپر پرواز کرتا ہوا میدان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی بلندی بہت کم تھی، شاید ہوا باز پکڑے جانے کے خوف سے نیچی پرواز کر رہا تھا۔
پرواز کے انداز سے ہوا باز کی مہارت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے لینڈنگ کے لیے چکر لگانے کی بجائے سیدھی پرواز کو ترجیح دی تھی۔ ٹائیگر کسی سانپ کی طرح قریبی جھاڑیوں میں رینگ گیا اور پھر ٹھیک اس جگہ پہنچا جہاں سے اس طیارے کو گزرنا تھا۔ یکایک طیارے نے ڈبکی لگائی۔ اس کے پہیے زمین سے لگے لیکن وہ پھر اٹھ گیا۔ پہیے دوسری مرتبہ زمین سے لگے تو دھول اڑنے لگی اور پھر شہزاد بھی دوڑنے لگا۔ اس کا اوپری جسم بالکل ساکت تھا لیکن نچلا دڑ اتنی تیزی سے حرکت کر رہا تھا کہ کمپیوٹر تک اس کی رفتار کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کیمرہ اس کے پیروں کی تصویر لے سکتا تھا۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یہی کہتا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے پاؤں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ دوڑتا رہا، طیارہ اسے آگے تھا۔ ٹائیگر نے اپنی رفتار میں کچھ اضافہ کر لیا تاکہ طیارے کے رکنے سے قبل ہی اس کی دم پکڑ لے۔ طیارے اور ملزموں کو ایک ساتھ جہنم رسید کرنے کا یہ اچھوتا خیال بس اچانک ہی اس کے ذہن میں آ گیا تھا۔ اس کی قمیض میں ہوا بھر گئی اور بدن کے جن دبوں پر قمیض ڈھیلی تھی وہاں ہوا کا دباؤ بڑھ گیا۔ قمیض سے دھجیاں اڑنے لگیں۔ تیز ہوا میں یہ دھجیاں اڑتی ہوئی نہ جانے کہاں کھو گئی اور ٹائیگر طیارے کے پیچھے دوڑتا رہا۔ طیارے اور ٹائیگر کا فاصلہ بمشکل 2 گز رہ گیا تو اس نے جست لگا کر اس کی دم پکڑ لی۔ اب وہ طیارے کے ساتھ ساتھ اچھل رہا تھا لیکن اس نے دم نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس جگہ سے محض 40 گز دور تھا جہاں اسمگلروں کا ٹرک اور ان کے 3 آدمی منتظر کھڑے تھے اور جن میں کپیل نامی شخص بھی شامل تھا۔ ہوا باز نے انجن بند کر کے بریک لگانے شروع کر دیے۔ شہزاد نے طیارے کی دم پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کی وجہ سے طیارے کا اگلا حصہ زمین سے اٹھنے لگا اور بریک نہیں لگ سکے۔ اسی لمحے شہزاد نے دباؤ کم کر دیا اور اگلا حصہ زور سے زمین پر لگا۔ اس نے دم کو ذرا سا گھمایا تو چھوٹے سے طیارے کا رخ دائیں طرف ہو گیا۔ اسمگلروں کا طیارہ اب ٹرک کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی اور فضا میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ طیارے کے پنکھے نے ایک شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ باقی 2 اجلت کے عالم میں اپنی رائفلیں سیدھی کرنے لگے۔ پٹ سے شہزاد کو غیر ملکی زبان میں ایک جملہ سنائی دیا۔ ہواباز اور مسافر فرانسیسی زبان میں چیخ چیخ کر باہر کھڑے باقی 2 افراد سے کچھ کہہ رہے تھے۔ شہزاد طیارے کے دائیں بازو پر چڑھ گیا۔ زمین پر موجود باقی ملزموں نے اسے دیکھ لیا اور ان میں سے ایک زمین پر لیٹ کر اس کا نشانہ لینے لگا۔ ٹائیگر نے ہلکی سی جست لگائی مگر اسی زکن میں وہ 10 گز کا فاصلہ طے کر کے نشانہ لینے والے شخص کے عقب میں جا گرا۔ ابھی وہ شخص سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ٹائیگر کی انگلیاں سیدھی ہو گئیں، ان میں فولاد جیسی سختی آ گئی اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس شخص کا سر یوں کاٹتی ہوئی نکل گئیں جیسے کوئی خربوزہ کٹتا ہے۔ وہ شخص بے آواز ہی موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ ٹائیگر نے اپنے کپڑوں سے انگلیوں پر لگا ہوا بیجا صاف کیا۔ دوسرے اسمگلر کے ہاتھوں سے رائفل گر گئی اور وہ بے یقینی کے عالم میں اسے گورنے لگا۔ طیارے کے پنکھے سے مرنے والا شخص بہت زور سے چیخا تھا مگر ٹائیگر کے ہاتھوں مرنے والے نے سسکی بھی نہیں لی تھی۔ اسی لمحے طیارہ رک گیا اور ٹائیگر نے الٹی چھلانگ لگاتے ہوئے کاکپٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اندر موجود واحد مسافر چیخ چیخ کر ہوا باز سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر اچھل پڑے۔ خوش آمدید ہمارے فرانسیسی دوستو، ٹائیگر نے مسکرا کر استقبالیہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ یہ کہتے اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنا انگوٹھا مسافر کی آنکھوں پر مارا۔ آنکھ تو باہر ہی گری لیکن انگوٹھا مغز تک گھستا چلا گیا اور وہ ایک کریہا آواز کے ساتھ کاکپٹ میں ہوا باز کے قدموں میں گر پڑا۔ ہوا باز کی حالت بھی غیر تھی۔ سنو مجھ سے سودا کر لو موسیو۔ ہوا باز نے مشین گن پھینک کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ان گنت قطرے جلملا رہے تھے۔ عقبی سیٹ پر کرنسی اور ہیروئن موجود ہے۔ تم چاہو تو طیارے سمیت چلے جاؤ لیکن مجھے چھوڑ دو۔ مجھے ابھی ہوا باز کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ٹائیگر کی انگلیاں اس کے سینے کی طرف بڑھیں۔ وہ پسلیوں کے ڈانچے میں گھستی چلی گئیں اور انہوں نے پائلٹ کا دل تک زخمی کر دیا۔ ہوا باز نے گرنے سے قبل آخری سانس لی اور خون اگل دیا۔ ٹائیگر 2 چھلانگوں ہی میں اس شخص تک پہنچ گیا جو بھاگنے کے بجائے اپنی رائفل سے اس کا نشانہ لے رہا تھا۔ اس نے موت کو سر پر دیکھ کر رائفل پھینک دی اور اس مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی مگر موت تو ہر جگہ تعاقب کرتی ہے۔ یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ ٹائیگر نے اس کی کن پٹی پر ہلکا سا ہاتھ مارا تو وہ پرسکون انداز میں گر کر مر گیا۔ دونوں لڑکیاں انسپیکٹر مدن لال کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی، جو پلاسٹک بیگ اور اپنی تن سنبھالے مٹی کے ٹیلے کی اوٹ سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی خنک آواز چل رہی تھی اور مشرقی افق پر سرخ رنگ بکھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہلکے نیلے لباس میں تھی اور وضاقتہ سے کسی ایسے خاندان کی چشم و چراغ لگتی تھی جو مغرب سے آنے والے ہر فیشن کو قبل از وقت ہی اپنا لیتا ہے۔
اگر ہم اسے کچھ کہہ دیں تو شاید یہ مر ہی جائے گا۔ ایک لڑکی نے آنے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ان سے ابھی کچھ دور تھا۔ تب پھر کچھ کہہ ہی دیا جائے۔ دوسری نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ نیم کے ایک سایہ دار درخت کے تنے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی اور کبھی کبھی ننگے پیر کھردری زمین پر رگڑنے لگتی تھی۔ چند منٹ بعد مدن لال ہانپتا کانپتا اس ٹیلے پر چڑھ گیا جہاں وہ دونوں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ رہا سب کچھ۔ مدن لال پلاسٹک بیگ ان کے قدموں میں رکھتے ہوئے پسینہ پونچھنے لگا۔ لیکن ممتاز حسین گڑبڑ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا، ایک لڑکی نے سینہ تان کر کہا، اور مدن لال کی سانس تک رک گئی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی تمہیں پریشان کرتا ہو، لیکن تمہاری پریشانی سے ہمارا کیا تعلق؟ تو ممتاز حسین تمہیں پریشان کر رہا ہے موٹے؟ دوسری لڑکی نے ایک ادا سے گاس کا تنکا چباتے ہوئے پوچھا۔ ارے چھوڑو، یہ تو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ دوسری لڑکی نے تبسم ریز انداز میں کہا۔ مذاق مت کرو لڑکیوں، میرا مطلب ہے خواتین۔ وہ دارالحکومت جا کر حکام کو سب کچھ بتانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ مدن لال نے بڑی بے چارگی سے جواب دیا۔ پھر ہم سے شکایت کیوں کر رہے ہو؟ گولی مار کر اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا اب تک؟ گولی نہیں، میں گولی نہیں مار سکتا۔ اچھا تو تم بزدل بھی ہو؟ ایک لڑکی نے اس کی تند کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک جرزی لے کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رقم تو پوری موجود ہے نا؟ دوسری نے پوچھا۔ ہاں، لیکن ممتاز حسین دارالحکومت جا رہا ہے تو اسے روک لو۔ تم نے اپنے فرض کی بجاوری میں لوگوں کو کسی نہ کسی طرح راستے سے تو ہٹایا ہوگا، مگر میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم کر دیں گے۔ پہلی لڑکی نے اپنے رخساروں پر انگلیوں سے مساج کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ انسپکٹر مدن لال نے کمزور لہجے میں اعتراض کیا۔ اس ملک میں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جاتے ہیں، ہمارے پالتو سانڈ۔ دوسری لڑکی نے جواب دیا۔ ہمیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے، دھمکیاں مت دو گدھے کے بچے۔ پہلی لڑکی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ مت بھولو کہ خود تمہیں بھی سرے راہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ قانون کا محافظ موم کی طرح نرم ہوتا چلا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا زلزلہ پورے امین آباد کو تباہ کر سکتا ہے؟ ہاں، محض ایک ہی جھٹکے سے۔ تو کیا تم اس زلزلے پر قابو بھی پا سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر لڑکی نے مدن لال کو مزید ہدایات دی اور بتایا کہ اسے ممتاز حسین کے سلسلے میں کیا کرنا ہوگا۔ کیا اس کی واپسی پر ایسا کرنا ضروری ہوگا؟ مدن لال نے بوکھلا کر پوچھا۔ کیا تم اسے غیر ضروری کہہ کر مر جانا چاہتے ہو موٹے؟ دوسری لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ تم اسے زہر دے سکتی ہو، چاقو مار سکتی ہو، کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتی؟ دونوں لڑکیاں نفی میں گردن ہلانے لگیں۔ جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، وہ بیک آواز بولی۔ پھر انہوں نے رقم کے حصے بکھرے کیے۔ مدن لال کو 10واں حصہ ملا۔ ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ اگر منصوبے پر خاطر خواہ عمل ہوتا رہا تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ میں یہ کام روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، مدن لال نے جواب دیا۔ تب پھر یہ رقم واپس کر دو، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور رقم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر موٹے انسپکٹر نے جلدی سے رقم اپنی جیب میں ٹھونس لی۔ دارالحکومت پہنچ کر ممتاز حسین نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے نائب وزیر داخلہ سے ملاقات کا وقت حاصل کر لیا، لیکن پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ کیس پہلے سے ہی متعلقہ حکام کو بھیج دیا گیا ہے۔